مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر مت آؤ تاکہ نمازی بھائی کو تکلیف نہ ہو، دھلے ہوئے کپڑے ہوں، صاف ستھرے ہوں، بدبو نہ ہو۔ اسی لیے وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہاتھ بھی میلے ہو گئے، کپڑے بھی میلے ہو گئے، بدبو آتی ہوتی ہے، ایسے آدمی کے لیے کراہت ہے مسجد میں آنا۔ اس کو چاہیے جب مسجد میں آئے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ وہ صاف ستھرے ہو کر آؤ، اس لیے کہ جماعت میں شامل ہوگے، فرشتے بھی آتے ہیں، تمہارے بھائی بھی ہوتے ہیں، اب برابر میں کھڑے ہوئے ہو، بدبو آ رہی ہے، کوئی کام کر کے آئے ہیں، مثلا گٹر کا کام کوئی صاحب کرتے ہیں، نلوں کا کام کوئی صاحب کرتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی گوشت کاٹنے کا کام کرتے ہیں، کوئی سبزی ترکاری کے بیچنے کا کام کرتے ہیں، ہاتھوں کے اندر سارا میل کچیل لگا ہوا ہے، جلدی سے آئے وضو کیا اور ایک دم کھڑے ہو گئے کپڑے ویسے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا صاف ستھرا ہو کے آنا چاہیے تھا، کپڑوں میں بدبو نہیں آنی چاہیے تھی، صاف ستھرا ہو کے آنا چاہیے تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ تشریف لائیے، اسی لیے فرمایا بھئی لہسن کھا کے مت آؤ، پیاز کھا کے مت آؤ، تو لہسن اور پیاز تو حلال ہے، اس کو کیوں منع کیا؟ مت آؤ۔ ہماری مسجد میں وہ نہ آئے جس نے لہسن کھایا ہو، منہ سے بدبو آتی ہے، جیسا منہ سے بدبو آتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں ہے حرج، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کو یہ بو بری لگتی ہے، تو جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے برابر میں گزریں، اس کے قریب کھڑے ہوں اور اس کے لیے رحمت اور استغفار کی دعا کریں، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جب آئے تو لہسن اور پیاز کھا کے نہ آئے، بدبو آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں خوشبو ہو، جہاں خوشبو ہو، اسی لیے حکم فرمایا۔ اب جیسے گھر ہے تو گھر میں ہر چیز رکھ سکتے ہیں جو حلال ہے، لیکن فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن کتا نہیں ہوگا۔ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب، جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرشتے اس گھر میں جاتے ہی نہیں جس میں کتا ہوتا ہے، اس لیے کتا جو ہے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ والے اب بچوں سے تو محبت کرتے نہیں، یورپ کے لوگ بچوں سے محبت کرتے نہیں، اور بچے ان سے بھی چھوٹی عمر میں 16 17 18 برس کی عمر کے ہوئے تتر بتر ہو گئے سب۔ اب یورپ والے جو ہیں وہ کتا پالتے ہیں اور کتے کو ساتھ میں بھی رکھتے ہیں، کتے کو گود میں بھی رکھتے ہیں، کتے کو پیار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مناظر یورپ میں نظر آتے ہیں، کتے کی رال ٹپک رہی ہے اور وہ اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کو گود میں لیے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ اس کو، میم صاحب اس کو گود میں لیے ہوئے ہیں، کتے کو پالتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں حرام ہے، شکار کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے جو رکھا جائے وہ بھی باہر، گھر کے باہر رکھا ہوا ہو، گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ اب تو بیڈ روم میں، سونے کے کمرے میں، یورپ میں سونے کے کمرے میں کتا ہوتا ہے، کتا بھی ساتھ ہی ساتھ بستر برابر میں ہوتا ہے، اس میں سوتا رہتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ خیر بہرحال اس کی تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، میں تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس گھر میں نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح سے بدبو اگر ہو چاروں طرف تو فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ 14 تاریخ ہے، 15ویں شب ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور پٹاخے چھٹ رہے ہیں، ظاہر بدبو آ رہی ہے، پٹاخوں کی بدبو ہوتی ہے، فرشتے رحمتیں لے کر آ رہے ہیں، یہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بدبو بھی آ رہی ہے، پٹاخے بھی چھٹ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں حاضر ہوں، پٹاخے چھوڑ کر فرشتوں سے خود بھی دور ہو رہے ہیں، اپنے سے ان کو بھی دور کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے، پٹاخوں کا چھوڑنا، آتش بازی کا کرنا، یہ اسراف ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب اتر رہے ہیں ان کا استقبال کیسے ہو؟ یہ ہے نہیں مسئلہ ایک کہ ایک آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، جب آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اس کا استقبال کیسے کریں آپ؟ آئیے آئیے تشریف لائیے،
معزز مہمان ہیں، ایک عالم دین ہیں، پیر و مرشد ہیں، خاص قریبی ساتھی ہیں، شادی ہو رہی ہے تو باراتی آ رہے ہیں، آپ براتیوں کا کس طرح استقبال کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ 5-6 آدمی گھر والے پھولوں کے ہار لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے باراتی کے گلے میں ہار ڈالتے چلے جاتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، ہار ڈال رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ پٹاخے چھوڑ کر، بدبو پھیلا کر، آتش بازی چھوڑ کر نہیں۔ فرشتوں کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور ہم ادھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں اور درود و سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں اور استغفار کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ تو فرشتے اگر ادھر آس پاس سے گزرنے نبی والے ہوں تو گزرتے ہوئے اس آدمی سے ملتے ہوئے اس کو دعا دیتے ہوئے ضرور جائیں گے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو رہا ہے۔ یہ فرشتوں کے استقبال کا طریقہ ہے۔ اب کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، اب اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا کہ اس کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشبو ذکر الہی کی ہے۔ ذکر الہی کی خوشبو کا عالم یہ ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ شاخ درخت، خوشبودار درخت جس سے خوشبو آ رہی ہو، جس کی شاخیں پھیل رہی ہو، جس کے سائے میں آدمی بیٹھ جائے۔ ادھر آپ نے کلمہ شریف پڑھا، ادھر آپ نے ذکر الہی کیا، اس کا ایک درخت سایہ دار بن گیا جو یہاں بھی آپ کے لیے سائے کا باعث بنے گا اور قیامت کے دن بھی سائے کا باعث بنے گا۔ فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب ذکر الہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتوں کا استقبال نہیں ہوتا ظاہر ہے فرشتے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ لوگ آتش بازی میں مصروف ہیں، یہ لوگ ذکر الہی نہیں کر رہے، یہ تو لہو و لعب میں کھیل اور کود میں لگے ہوئے ہیں، اسراف بیجا ہے۔ اسی لیے جو پیسہ آتش بازی پر، پٹاخوں پر، ان بےہودگیوں پر خرچ ہوتا ہے وہ حرام ہے، علماء نے فرمایا حرام ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر، اسراف، بیجا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آتش بازی میں آگ میں پیسہ ضائع کرتے ہیں، آتش بازی لوگ شادی و بیاہ کے موقع پر کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں، اسراف ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی آتش بازی پٹاخوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے شرعی طور پر۔ اور اسی طرح سے خاص طور سے شب برات پر یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، ان کا استقبال کرو، اور ان کا استقبال اس طرح سے کرو کہ ادھر سے فرشتے جب رحمتیں لے کر اتر رہے ہو تو تم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ذکر اوپر بلند ہو رہا ہو تو اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہو، فرشتے ان کو لے کر اتر رہے ہو۔ تو جو لوگ آتش بازی کرتے گناہ گار بھی ہوتے اور فرشتوں کی بد دعائیں بھی لیتے ہیں، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، فرشتے بد دعا دیتے ہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں، ہم رحمتیں لے کر اتر رہے ہیں اور یہ ہم کو واپس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جو 14 تاریخ 15ویں شب ہے، قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس کی تفصیلات آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔
بڑی بابرکت رات ہے، اس کو شب قدر جیسی فضیلت حاصل ہے۔ اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کا پروگرام، فرشتے ادھر آؤ، سال بھر کا رزق پورے دنیا کے انسانوں کے لیے دے دیا، اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا دینا ہے، عمریں اتنی ہوگی۔ اس رات میں چاہیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ظاہر ہے جب رب کی عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ فرمائے گا کہ بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میرے دربار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ آپ کے پیچھے، آپ کے سامنے ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا اور آگے کھڑا ہونے کے بعد کہا میں بڑا محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ دے دیں۔ آپ نے کہا نہیں ٹھیک نہیں، جاؤ اس وقت میں نہیں دیتا ہوں، میرے پاس نہیں۔ سائل کو کبھی دھتکارنا اور جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اما السائل فلا تنہر، بڑی محبت سے آپ کہہ دیں نہیں میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جھڑکنا نہیں چاہیے، برا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ فلا تنہر، اما السائل، سائل سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں۔ تو آدمی جب ایک دفعہ کہا، پھر دو دفعہ کہا، ساتھ میں ایک دو آدمی تھے، ارے بھائی دے دو، بیچارہ مانگ رہا ہے، دے دو۔ یہ دل کی نرمی ہے، اس کو رافت قلب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ رؤوف اسی سے ہے، رافت قلبی، رقت قلبی، خشیت قلبی، دل کا رقیق ہونا۔ وہ 3-4 مرتبہ کہا ہے بھائی کچھ دے دو، اب 3-4 دفعے بیچارے نے کہا ہے دے دو۔ ہمارے اندر یہ رافت قلبی جو ہے یہ کیوں پیدا ہوئی؟ یہ دل کیوں چاہا؟ دل کیوں محبت سے بچے کو دیکھنے کو چاہتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو گود میں کھلا رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں، یہ رافت ہے، محبت ہے۔ ماں کو محبت ہے، باپ کو محبت ہے، اپنی اولاد سے لپٹاتا ہے، چپٹاتا ہے، اس سے مذاق کرتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، یہ رافت قلبی ہے۔ شفقت ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی، شفقت جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، رافت قلبی، شفقت قلبی، یہ پیدا ہوئی ہے۔ مخلوق خدا میں یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے۔ اللہ کی رحمت، شفقت، محبت، انعام اور اکرام اور بارش اور اکرام، یہ 100 حصوں میں تقسیم ہے۔ یوں سمجھ لو جیسے 100 حصے، ایک حصہ محبت کا اللہ نے بندوں کو دے دیا، ایک حصہ، وہ ایک حصہ جو محبت کا ہے وہ آپ پیار کر رہے ہیں اپنے بچے کو، اس کی بھلائی سوچ رہے ہیں، بچہ بڑا ہو جائے میں اس کو اچھی اسکول میں داخل کروں گا، اچھی تعلیم دلاؤں گا، اس کو اچھی نوکری دلوا دوں گا، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اگر میں کماؤں گا تو اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دوں گا تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب اس کی شادی کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ محبت ہے جو آپ کے دل میں ہے، باپ کے اور ماں کے دل میں، بھائی کی بہن کے لیے، بہن کی بھائی کے لیے، یہ شفقت ہے، محبت ہے جو انسانوں کو، انسانوں کے درمیان میں، جانوروں کے درمیان میں، جانور بھی دیکھا آپ نے اپنے بچے کو کس طرح سے پیدائش کے بعد کس طرح سے پیار کرتا ہے، اس کو زبان چاٹ چاٹ کے، زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کو صاف کرتا ہے، یہ کرتا ہے، جانور سے کتنی محبت۔ یہ ایک حصہ ہے جو انسانوں کو، جانوروں کو ایک حصہ تقسیم کر دیا، تو 99 کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور 99 رحمت ہم نے اپنے پاس رکھ لی۔ یہ ایک حصہ ہے جس کے تم مظاہر دیکھ رہے ہو۔ جب ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ ماں اور باپ بچوں کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں، تو جن کے پاس 99 ہے وہ کتنی شفقت اپنے بندوں سے فرمائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پاس، رب کے پاس 99 ہے، مانگو۔
اگر ہم کو 3-4 مرتبہ کوئی مانگتا ہے بابا دے دیجیے، میں ضرورت مند ہوں دے دیجیے، ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ سے، تیسری مرتبہ آپ کا دل پسیج جائے گا، نہیں دے دو۔ اب ذرا غور کیجیے کہ ہاتھ پھیلا ہوا ہے اللہ کے حضور میں، اور آپ گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور روزی کے دروازے کھول دے، بیماری سے شفا دے دے، بار بار آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت 99 مرتبہ توجہ دیتی ہے۔ یہ مفہوم ہوا اس کا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے فرمایا غفور الرحیم ہے، یہ ذہن میں رکھو، ہم غفور الرحیم ہیں، ہم رزاق ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، قوت والا ہے، رزاق وہی ہے، عمر بھی وہی عطا فرماتا ہے، زندگی بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ مانگو، ہاتھ پھیلا کر دیکھو، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اس وقت مصلحت ہوگی، مصلحتاً نہیں دیا، لیکن دیں گے، اتنا دیں گے، قیامت کے دن ایک بندہ اٹھے گا اور کہے گا کہ میرے تو پلڑا بھر گیا، ساتھیوں سے کہے گا یار میں نے تو اتنی ساری نیکیاں کی نہیں، تو میری نیکیوں کا پلڑا بھر گیا۔ تو فرشتے کہیں گے حیرت زدہ مت ہو، تم جو دعائیں مانگتے تھے وہ بہت سی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہاں رکھ لی تھی، اس لیے نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا، بھاری ہو گیا، جنت میں تم کو اعلیٰ مقام مل گیا، جاؤ جنت میں جاؤ آرام سے۔ تو بہت سی چیزیں وہاں کے لیے رکھی، بہت سی چیزیں یہاں کے لیے رکھی۔ تو گناہوں کی زندگی، تو 14 تاریخ 15ویں شب عبادت کی شب ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بایزید بسطامی اللہ کے ولی تھے، اولیاء کاملین، عارفین کے بادشاہ تھے، یعنی اولیاء کاملین اور عارفین کے بادشاہ تھے، سلوک میں اور طریقت میں، تصوف میں امام تھے۔ بایزید بسطامی لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کر، بھئی یہ برائی ہے مت جاؤ، یہ برا کام ہے اسے مت کرو، یہ ایسا ہے یہ مت کرو۔ شہر میں رہتے تھے، نصیحت فرماتے رہتے تھے، حلال روزی کماؤ، رزق حلال کماؤ تاکہ دعا قبول ہو، لقمہ حرام سے پرہیز کرو، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، برائی سے بچو۔ نیکیوں کی تلقین جیسے علماء کرام، اولیاء کرام فرماتے رہتے ہیں، ایسی بھی حضرت بھی فرماتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آج کل عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں آدمی نہیں ہوتے، بہت کم ہو گئے نمازی۔ کیا ہوا بھائی؟ بستان ایک قصبہ تھا، وہ اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں تھا، کیا بات ہو گئی بھائی؟ وہاں ایک حسینہ آئی ہوئی ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی سریلی آواز ہے۔ مولانا روم نے اس کو مثنوی شریف میں اس واقعے کو لکھا، بڑی حسینہ ہے، بڑی کیا سحر انگیز آواز ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں میلوڈیس وائس، میلوڈیس وائس، بڑی سحر آفری آواز ہے، گانا گاتی ہے، نوجوانوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں۔ مغرب اور عشاء غائب، مسجدوں میں آبادی کم ہو گئی۔ اچھا چلو بھائی، 8-10 حضرت کے مریدین معتقدین جو ساتھ میں تھے ان کو چلو گئے، اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، وہ اوپر کوٹھے پہ سارے کام ہونے والے تھے، پڑھ کے آپ نماز پہنچ گئے۔ مغرب بعد وہ عورت جو وہاں دروازے پہ تھی اس سے کہا کہ ہم، کہا آپ کہیں کے لیے آئے ہیں؟ وہ کہا بھائی آج رات بھر کے لیے کتنے پیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ کہا اتنے ہوتے ہیں، کہا یہ رکھو۔ اور آپ وہاں دروازے پر تھے، بیٹھ گئے۔ اب بہت سے لوگ نوجوان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حضرت بایزید بسطامی، ارے بھائی حضرت صاحب بیٹھے، چلو
یار کیا بات ہو گئی، تو عجیب بات ہے. حضرت بایزید بسطامی بیٹھے ہوئے، چلو یار شرم کرو، چلو چھوڑو کل دیکھیں گے. آج وہ آ گئے حضرت، پتہ نہیں کیا بات ہے، حضرت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے. آج مجمع ختم ہو گیا، کوئی نہیں آیا. آپ تشریف لے گئے اوپر. وہ اس نے کہا، گانے والی نے، طوائف نے، کنجری نے کہا کہ آج کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. دروازے پر تو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک رات کی آپ کی جو خرچہ ہوتا ہے وہ انہوں نے دے دیا. یہ ہے کہ اچھا تو آج آپ ہمارے مہمان ہیں. کہ جی ہاں، میں آپ کا مہمان ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب رات تو میری ہے، یہ آپ میں جو کہتا ہوں وہ کر لیں. آپ کیا کرنا ہے، نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں، کپڑے بدل لیں، وضو کر لیں. وہ کھڑی ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے کر دیا اس کو، بس کھڑی ہو جاؤ. اب بایزید بسطامی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، بایزید بسطامی پیچھے کھڑے ہو گئے، پیچھے آگے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، کھڑی ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. آج آپ کی رات میں نے لے لی، بس کام اب صرف یہ ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑی ہو جائیں، وضو کرو، یہ کرو وہ کرو، پاکی صفائی کر کے کھڑی ہو جاؤ. مصلی کا ٹھیک ہے، رات میں نے آپ کو دے دی، کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھ لوں گی. مسلمان تو تھی بات. کھڑی ہو گئی. جب وہ کھڑی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو نہ دیکھیے، مجھ کو دیکھیے، میں اس کو لایا، میں نے اس کو آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. اب یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، یہ بدکار ہے، میں اس کو آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، اس کا دل پھیر دیجیے. اے اللہ، اس کا دل پھیر دیجیے. قلبہا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، قلبہا، قلب، اے اللہ اس کے دل کو پھیر دیجیے، اپنے محبوب کے صدقے میں پھیر دیجیے. قلبہا قلب از طفیل مصطفیٰ، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اس کے دل کو پھیر دیجیے. اللہ اللہ، رحمت الہی دیکھیے. کنجری، طوائف، جس کی زندگی گناہ میں گزر رہی تھی، زنا اور حرام میں گزر رہی تھی. گانا بھی حرام ہے، خواتین کا، عورتوں کا گانا حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے. غیر محرم کی آواز. یہ ٹیلی ویژن، پاکستان کا ٹیلی ویژن، یہ بدکاری پھیلا رہا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اب ہماری باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں رہا، کوئی سنتا نہیں ہے. جنرل صاحب سے میں نے خود یہ کہا، جب انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا، میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن یہ یہودیوں کا اڈا ہے. کہ وہ کیسے؟ جنرل صاحب سے ملاقات میں نے ان کو بتایا کہ یہ ٹیلی ویژن یہودیوں کا، ہندوؤں کا اڈا بنا ہوا ہے. مسلمان لڑکی ناچ نہیں سکتی، حرام ہے. جنرل صاحب، مسلمان لڑکی ناچ نہیں سکتی، حرام ہے. مسلمان لڑکی کو گانے کا حکم نہیں ہے. یہ تو گانا ناچنا ہندو تہذیب ہے، یہ تو ہندو ثقافت ہے. ہندوؤں کی بیٹیاں مندروں میں ناچتی ہیں، مندروں میں گاتی ہیں، بھجن گاتی ہیں. یہ ہندو ثقافت کا، مذہب کا حصہ ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب کا حصہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. یہ آپ کی این جی اوز، یہ خبیث این جی اوز یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پیسہ لیتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے پیسے کے بل پر پل رہے ہیں، اور پاکستان میں اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اور اسلامی تمدن کی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. اس قوم میں اب محمود غزنوی کیسے پیدا ہوگا؟ جنرل صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. اور ان کے 2 جنرل موجود تھے ساتھ میں، کے ساتھ یہ بات ہوئی. میں نے کہا آپ کے پاس، آپ غور فرمائیے، آپ کے پاس محمود غزنوی ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، ان کی تاریخ ہے، اورنگزیب عالمگیر ہے، شہاب الدین غوری ہے دہلی کا فاتح. یہ پوری تاریخ اسلام کی اگر ٹیلی ویژن پر دکھائی جائے تو نوجوانوں کے اندر اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہو، مایوسی دور ہو،
1450 سالہ اسلام کی عظیم تاریخ ہے جس میں جہاد ہے. مسلمانوں کا جنرل وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کے جنرل کی شان ہوتی. محمود غزنوی نے وہی کردار ادا کیا ہے, شہاب الدین غوری نے وہی کردار ادا کیا. ٹیلی ویژن بدکاری کا اڈا ہے, مسلمان بہو بیٹیوں کو نچوایا جاتا ہے. یہ این جی اوز, غیر سرکاری یہودیوں کی پروردہ تنظیمیں مسلمانوں کے معاشرے کو اور مسلمانوں کے تہذیب و تمدن اور ثقافت کو رسول اللہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اسلام ہر مسلمان بیٹی کے سر پر چادر زہرا کو دیکھنا چاہتا ہے. سید فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی چادر زہرا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر. اسلام تو شرم اور حیا کا مذہب ہے اور دین ہے. اس کی ابدی تعلیم میں حیا نمبر اول ہے. اس کو ایمان بنایا گیا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان ہے, ایمان سے ہے. جس میں حیا ہے ایمان کی پاؤ پھوٹتی ہے, ایمان کی لو جلتی ہے, ایمان کی شاخیں نکلتی ہیں. اسی کے سائے میں وہ قیامت کے دن اٹھے گا. ایمان تو ٹیلی ویژن بدکاری اور بے حیائی پھیلا رہا ہے, مسلمان قوم کے اسلامی تشخص کو تباہ کر رہا ہے. بہرحال اب دیکھیے, انہوں نے کہا تو تھا, وعدہ تو کیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس قوم میں جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے, ایمان کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے ایک منظم پروگرام کے تحت این جی اوز یعنی غیر سرکاری نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, غیر سرکاری فلاحی تنظیمیں جن کا کام یہ تھا کہ بھئی کنکوا کھدوا دیا, کہیں اسکولوں میں اگر کرسیاں نہیں ہیں, میزیں نہیں ہیں, ٹیبل نہیں, وہ لگوا دی. کہیں کنویں کی ضرورت ہے, کنویں کی بورنگ کرا کے کنواں کھود دیا, لوگوں کو فائدہ پہنچے. چھوٹا سا موٹا اسپتال کھول دیا. یہ این جی اوز کے کام ہوتے ہیں. لیکن این جی اوز پاکستان میں بڑا گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہیں. یہ خوبصورت لڑکیوں کو یہودی اور عیسائی پیسے دے کر نوکر رکھتے ہیں اور ان کو گھر گھر پھیلاتے ہیں. ان کے ذریعے سے ناچ اور گانے اور ثقافتی پروگرام بناتے ہیں, کنجریوں اور طوائفوں کا کردار ادا کرواتے ہیں. یہ سب این جی اوز کروا رہے ہیں. یہودیوں کی سازش ہے تاکہ امت مسلمہ روح جہاد سے محروم ہو جائے, اور روح جہاد سے امت مسلمہ میں اگر حیا ختم ہو جائے تو روح جہاد سے محروم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے بایزید بسطامی نے کہا قلبہ, تو دلوں کا پھیرنے والا تو ہے. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ان قلوب عباد اللہ بین یدی اللہ, اللہ کے بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جدھر چاہے پھیر دے. اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنے گناہگار ہو. اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہوگا, رب العالمین سے فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ تو توبہ بار بار کرتا ہے. کہا اس کو معلوم ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں, اسی لیے میرے پاس بار بار آتا ہے. آنے دو, ہاتھ پھیل رہا ہے, پھیلنے دو. 99 رحمتیں اس کے دست قدرت میں ہیں. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. پھر ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مایوس نہ ہو,
آج کل این جی اوز امریکہ اور یہودی مل کر پاکستان میں یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان ختم ہونے والا ہے. اچھا کب ہوگا بھائی؟ اخباروں میں بھی آیا تھا, پڑھا ہوگا. کب ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال. اچھا کس وجہ سے؟ وہ تنہا ہو گیا ہے, پاکستان تنہا ہو گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ, تو 20 سال بعد ختم ہو جائے گا. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. میں اللہ کے دین کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے قرآن پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں, جو لوگ پاکستان سے مایوس کیے جا رہے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے, ہندوؤں کی سازش ہے کہ مسلمان پاکستان سے مایوس ہو جائیں. مسلمان کو کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم تنہائی کا شکار ہو؟ وہ مسلمان جس کو قرآن یہ فرماتا ہے, رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوین وہو معکم اینما کنتم. ایمان والو سن لو, ایمان والو سن لو, رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وہو معکم اینما کنتم, وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. اللہ یا رسول اللہ. تو جس قوم کے ساتھ, جس مسلمان کے ساتھ, ایمان والے کے ساتھ اللہ ہو, اس کو خبیث یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان تنہائی کا شکار ہو گیا, پاکستان تنہا ہو گیا. کیا تنہا ہو گیا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب 47 میں بنا تھا تو اللہ ساتھ تھا. انگریز نے پاکستان نہیں بنوایا, یہودیوں نے پاکستان نہیں بنوایا, وہ تو آخر وقت تک مخالفت کرتے رہے. ہندوؤں نے پاکستان نہیں بنوایا. پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو 26 تاریخ 27ویں شب میں, شب قدر میں عطا فرمایا. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ کے دین کے ساتھ ہو جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سبحان اللہ, رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ دوسرے آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو مایوس نہ ہو. یہودی کہتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ وہ ایک بھارتی پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ بھارت ختم ہوگا, انشاءاللہ بھارت کے ٹکڑے ہوں گے, کشمیر کے مجاہدین فتح سے ہمکنار ہوں گے, اور انشاءاللہ بھارت ٹکڑے ہو کر رہے گا, پاکستان باقی رہے گا. یہ رسول اللہ کی اللہ ہو. پاکستان جو ہے انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. لندن میں بیٹھ کر جو لوگ بے غیرت یہ کہتے ہیں کہ پاکستان غلط بنا ہے, وہ خود غلط پیدا ہو گئے. ان کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے, بھاگو یہاں سے. چلو ویسے ہی بھگوڑے لوگ ہیں, کہتے پھرتے ہیں پاکستان غلط بنا, پاکستان غلط بنا. پاکستان غلط بنا تو آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہ بچتا. مسلمانوں کا ایسا ہی صفایا ہو جاتا جیسے یورپ میں عیسائیوں نے مسلمانوں کا صفایا اسپین میں کر دیا. اسپین میں 700 برس ہم نے حکومت کی, اور جب عیسائیوں کے قبضے میں اسپین آیا تو ایک بھی مسلمان کو نہیں چھوڑا, سب کو تحقیق کر دیا. عورتوں کے پیٹ میں جو بچے تھے ان کو بھی نکال کر مار دیا, حامل عورتوں کے حمل کو مار دیا. عیسائیوں نے اسپین میں مسلمانوں کو ختم کر دیا. وہی حال ہندو کرتا. آج مسلمان جو ہیں, مسلمان وزیر اعظم نہیں بن سکتا. مسلمان ہندوستان کے 26 صوبے میں ایک مسلمان گورنر ہے, اور وہ بھی واجپائی کے ماتحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان ہے. پاکستان بننے سے پہلے ایک بھی مسلمان ڈاکٹر سندھ کے اندر نہیں تھا. رپورٹ دیکھ لیجیے آپ, 47 میں کیا تھا. ہندو کا غلبہ چاروں طرف تھا. بلوچستان میں ایک بھی مسلمان ڈاکٹر نہیں تھا.
پاکستان بننے کے بعد آج عالم یہ ہے کہ 100 ڈاکٹر ابھی اسی مہینے میں سعودی عرب سروس کرنے کے لیے گئے ہیں. 1000 سے زائد ڈاکٹر فالتو ہیں. کوئی لیبیا جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے. پاکستان کی برکت ہے. پاکستان بننے سے پہلے گنی چنی مسجدیں تھیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک, چاغی سے لے کر واگا تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, نعرہ رسالت بلند ہو رہے ہیں, اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ کی امت کا قلعہ ہے, یہ اسلام کا مرکز ہے. اللہ اس کو باقی رکھے گا انشاءاللہ. جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں وہ ہندوؤں کے, بھارتیوں کے, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. وہ لندن میں بیٹھے اور لندن میں رہیں. پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی بایزید بسطامی نے ہاتھ اٹھا دیے. کہا ہے اللہ, اس کو پیش کرنا میرا کام تھا, اب قبول کرنا آپ کا کام ہے. میں بھی گناہگار ہوں اور یہ بھی گناہگار ہے. اس کا دل اپنی طرف پھیر لیجئے. قلبہا, مولانا روم فرماتے ہیں بایزید بسطامی اللہ کے ولی پیچھے کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس کافر ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے, مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اے اللہ, اس فاحشہ, اس بدکار, اس ناچنے والی, حرام کرنے والی عورت گناہوں سے اس کو بچا دیجیے, اس کے دل کو اپنی طرف پھیر دیجیے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما دیجیے. بایزید بسطامی دعا کر رہے ہیں قلبہا قلب, اور میں واسطہ دیتا ہوں اس وہ واسطہ کہ جن کے نام کی برکت سے دعا رد نہیں ہوتی. قلبہا قلب, استفیل مصطفیٰ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ رحمت للعالمین کے صدقے میں اس کے دل کو پھیر دیے. سبحان اللہ, وسیلہ رسول اللہ تھا, دل پھر گیا. بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے, اپنی تسبیحات میں مشغول ہو گئے. اب انتظار میں ہے کہ اب یہ سلام پھیرے. اس سے کہا تھا 2 رکعت پڑھ لو. آپ نے فرمایا تھا, مولانا رومی فرماتے ہیں, اس سے کہا تھا 2 رکعت پڑھ لو. اب انتظار میں ہے کہ اب یہ سلام پھیرے. عشاء کے بعد وہ کھڑی ہوئی تھی, سلام پھیرنے کا انتظار کرتے رہے. آدھی رات گزر گئی, ساری رات گزر گئی, اور وہ اللہ کے حضور میں کھڑی ہوئی. اللہ نے اس کے دل کو اپنی طرف پھیر دیا. یہ ہے تزکیہ نفس. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی شب براءت میں جو عبادت ہے اس کی توفیق عطا فرمائے, قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اے اللہ ان مجاہدین اسلام کو اور قبلہ اول بیت المقدس کو رسول اللہ کی شب معراج میں, جس بیت المقدس کو رسول اللہ کے قدم شریف لگے, یہودیوں کے قدموں سے اس کو پاک کر فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو, شیشنیا کے مسلمانوں کو, بوسنیا اور قصوہ کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز پڑھ لو, سنتیں پڑھ لو. السلام علیکم. آیا
کہ حضرت علامہ مولانا امام طلال امام اہل سنت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی مدد اللہ تعالی اسٹیج پر رونا کا فروز ہو چکے ہیں۔ تمام احکام سے ملتمس ہوں کہ ڈسپلن کا مظاہرہ کیجیے اور اپنی جگہوں پر محبت و مودت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ وہ حضرات جو میرے بائیں جانب آپ لوگوں کا سلسلہ جنہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، اور وہ اساتذہ جو دارالعلوم نعیمیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ اپنا انتظام سنبھالیں، اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کو یہاں آگے بٹھائیں، یہاں قالین کا انتظام ہے۔ دعوت برکات العالیہ دارالعلوم نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد اقبال حسین نعیمی دعوت برکات العالیہ، دارالعلوم نعیمیہ کے مفتی حضرت علامہ مفتی محمد اطہر نعیمی چیئرمین مرکزی روایت اعلیٰ کمیٹی پاکستان، گھروں پر احتجاج کر رہے ہیں، بھوک ہڑتالیں کر رہے ہیں، ان کو تو یہ روزگار دے نہیں سکتے اور ہمیں انہیں روزگار دینے کی زیادہ فکر ہے، لیکن ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر دنیا کی ضرورت ہوتی، مال و دولت کی ضرورت ہوتی تو پھر ہم دین کے علم حاصل کرنے کے بعد ہم تو دنیا کو ٹھکرا کر اس طرف آئے ہیں۔ اور مدینہ العلم کے دروازے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں علم دین کی دولت سے نوازا ہے اور دنیا داروں کو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکات العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تمام سامعین کو، ہم سب کو اپنے نورانی کلمات سے مستفید، مستفیض اور منور فرمائیں۔ یہ ہے استاد محترم، اس سے پہلے کہ حضرت تشریف لائیں نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، آقا کی شفاعت، جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم مقتدر علماء کرام واجب الاحترام مشائخ اعظام میرے محترم بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں فارغ التحصیل ہونے والے عزیز علماء کرام اور حفاظ و قراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم اور آپ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کہ اس بابرکت اجتماع میں جو عزیز فارغ التحصیل طلباء جب علماء بن کر یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں ان کی دستار بندی حفاظ و قراء دستار بندی اس سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ جامعہ نعیمیہ دارالعلوم نعیمیہ کو بھی تقریباً 25 سال اس کے قیام کو الحمدللہ پورے ہو گئے اللہ تبارک و تعالی تا صبح قیامت دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے آمین ثم آمین 25 سال پورے ہو گئے اور بہت سے علماء بے شمار علماء اور مشائخ بے شمار علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جا چکے اور ماشاءاللہ مسند رشد و ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اس دارالعلوم کے بانی اور ان کے رفقا حضرت علامہ
مولانا مفتی سید شجاعت علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ